آباد کی شاہراہوں کو مختلف مقامات سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے کو 0 پوائنٹ کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد آنے والا راستہ ٹی کراس پر کنٹینرز لگا کر مکمل بند کر دیا گیا۔ ایکسپریس ہائی وے کھنا پل کے مقام پر کنٹینرز لگا کر دونوں اطراف سے بند ہیں۔ اسی طرح ایکسپریس ہائی وے اے انٹری پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ گولڑا موڑ جی ٹی روڈ پر جانے والا راستہ بھی بند ہے۔ 26 چونگی پل پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والا راستہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ نیو مارکلہ روڈ کو 11 کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ ایران ایونیو کو D12 کے مقام سے بند کر دیا گیا اور اسی طرح ایکسپریس وے کو سری نگر ہائی وے سے ملانے والا راستہ 0 پوائنٹ کی طرف سے مکمل بند کر دیا گیا۔ فیض آباد سے اسلام آباد آنے والا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ کو بھی مختلف مقامات سے مکمل بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد باقر حسنین سے۔ جی باقر، بتائیے گا مختلف مقامات سے جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر ان کو راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، جو اسلام آباد کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں اس پر کنٹینرز کی جو بھاری تعداد ہے وہ پہنچا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جس سے نبٹنے کے لیے انتظامیہ نے اسلام آباد کے جتنے بھی داخلی اور شمول 26 نمبر چنگی، گولڑا موڑ، موٹر ایون جو کہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ موٹر وے کو بھی مینٹیننس کے نام پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو آپ کا ٹی کراس چوک ہے، روات والی سائڈ سے جو داخلی راستہ ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ 26 نمبر پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سری نگر ہائی وے کی، جو 26 نمبر سے گزر کر اسلام آباد داخلی راستہ ہے، اس پر بھی مختلف جگہوں پہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے 33 مختلف مقامات پر جو ہے کنٹینرز کی کثیر تعداد جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے، راستوں کی بندش کر دی گئی ہے اور عوام جو ہے اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے، کیونکہ کچھ لوگ دفتر جانے والے ہیں، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی چونکہ آج 23 نومبر ہے اور پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 20 تاریخ سے ہی اسلام آباد کے اطراف میں کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں۔ پولیس، ایف سی، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف چوک اور چوراہوں پر، شاہراہوں پر، جو معروف شاہراہیں ہیں ان پر بھی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ایف سی اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے عوام میں اس وقت شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اپنے دفاتر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ عوام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اتنا راستہ چھوڑا جائے، کیونکہ راستوں کی بندش سے آپ اسلام آباد کو پراپر ہائی جیک کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی معروف شاہراہیں ہیں، جہاں جہاں سے اسلام آباد داخل ہوا جا سکتا ہے، چاہے وہ 26 نمبر ہو، چاہے وہ ٹی کراس چوک ہو، جہاں سے مندرہ سے گزر کے اسلام آباد داخل ہوتے ہیں، 26 نمبر سری نگر ہائی وے سے داخلے کی بات کریں، سنگانی ٹول پلازے سے اگر ہم داخلی راستے کی بات کریں، تو اسلام آباد کو اس وقت مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں، جی ٹی روڈ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور عوام جو ہے اس وقت شدید مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ دفاتر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کے حوالے سے، تو اسلام آباد میں 33 مختلف مقامات ہیں، جس میں 26 نمبر ہے، گولڑا موڑ ہے، 0 پوائنٹ انٹرچینج ہے، 0 پوائنٹ اوپر، پل کے اوپر بھی، پل کے نیچے بھی، دونوں اطراف کی جو ٹریفک کے لیے ہے اس کے لیے جو روڈ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ فیض آباد کی اگر ہم بات کریں تو فیض آباد میں بھی دونوں سڑکیں جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد پل جو مری روڈ جس سے گزر کے آپ بنی گالا کی حدود سے اسلام آباد داخل ہوتے ہیں، ادھر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور کنٹینرز جو ہیں وہ ٹو لیئرز میں رکھے گئے ہیں، جس کو ہلانا یا سرکانا فی الحال جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کی کال دی گئی ہے احتجاج کی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جانب سے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے، یہ وہ کس طرح ڈی چوک پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، باقر حسنین نمائندہ اسلام آباد اس تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 35 مختلف مقامات سے اسلام آباد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت پورا جو ہے وہ ایک احتجاج کے پیش نظر
ट्रैफिक को जो है वो मुअत्तल करके मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद को फिलवक्त सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे को 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। GT रोड से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता T क्रॉस पर भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर दोनों ही तरफ से बंद हैं। एक्सप्रेस हाईवे A एंट्री पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। गोल्डन मोड़ GT रोड पर जाने वाला रास्ता भी मुकम्मल बंद है। 26 चुंगी पुल पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। न्यू मार्कला रोड को 111 के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह ईरान एवेन्यू को D12 के मकाम से मुकम्मल बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट की तरफ से बंद है। फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और इसी तरह GT रोड को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल है PTI की जानिब से और मुख्तलिफ शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे को 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। GT रोड से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता T क्रॉस भी कंटेनर्स लगाकर बंद है। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर दोनों तरफ से बंद है। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से राजा काशिफ ने। राजा काशिफ, फिल वक्त हमारे साथ बाकिर हसनैन नुमाइंदा इस्लामाबाद मौजूद थे। उन्होंने हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया कि किस तरह से 35 मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। आप बताइएगा, आपके नज़दीक इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? और देखा जाए तो बेलारूस के सदर भी 25 से 27 नवंबर के दरमियान दौरे पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो ये सारी सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जो बेलारूस का वफद है वो तो जो है कल वफद आ रहा है और परसों जो है बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान जो है आ रहे हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है। इस दौरान जो है इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ शाहराएं हैं उनको जो है कंटेनर्स लगा के तकरीबन 2200 की तादाद है कंटेनर्स की बताई जा रही है, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाकर रस्तों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अलावा अगर मैं जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात करूं तो वहां से GT रोड का रास्ता जो है वो गुज़िश्ता रात से बंद कर दिया गया है। वहां से भी दाखिली रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर नफरी की हम बात करें तो मुख्तलिफ दीगर सूबों से जो है 19,000 के करीब जो है नफरी मंगाई गई है, जिसमें से 14,000 की नफरी, जिनमें 2,000 कमांडो मर्द और 2,000 कमांडो खवातीन पुलिस के जो है वो पंजाब पुलिस से मंगाए गए हैं। 5,000 जो है सिंध पुलिस से, 1,000 जो है वो KP के पुलिस से मंगवाए गए हैं। इसके अलावा 1,000 जो है कश्मीर गिलगित की पुलिस से जो है वो मंगवाए गए एहलकार। और पुलिस ने चारों जानब से जो है वो इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया गया है। मार्गला रोड को भी बंद कर दिया गया है। और न सिर्फ अहम शहराएं बल्कि मैं आपको बताता चलूँ जो अंदरूनी शहर की, इस्लामाबाद के अंदर के शहर की गलियां हैं, मुजाफाती गलियां हैं, इसके अलावा मुजाफाती जो दही इलाके हैं इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स के, उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। और न सिर्फ कंटेनर लगाए गए हैं बल्कि गलियों के दरमियान में भी जो है वो कनाते लगा दी गई हैं। इसके अलावा छापों की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है रात के जो है वो छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। और पुलिस का मोराल बढ़ाने के लिए वफाकी वजीर दाखिला ने आज जो है सुबह तकरीबन 6 बजे जो है इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया। उनके हमरा जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद भी थे। और उनका यही कहना था इस मौके पर कि हम किसी सूरत भी इस्लामाबाद को जो है वो यरगमाल नहीं बनाने देंगे और किसी को भी यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो बैरून मुल्क से जो वफूद हैं वो आ रहे हैं, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, उनका वफद जो है वो कल यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनके सामने हम मजाक बने। ताहम दूसरी जानब अगर उनके दावों की बात को देखें तो इस्लामाबाद पुलिस को जो है यरगमाल इस टाइम खुद ही कंटेनरों के जरिए बनाया हुआ और इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद किया गया है। गुज़िश्ता रात जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने तमाम गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए थे। तमाम हॉस्टल्स को खाली करा दिया गया था। इसके अलावा जो है बस अड्डों को बंद कर दिया गया। मोटरवेज की अगर हम बात करें तो तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया गया था। इस्लामाबाद की तरफ आने वाली जो अब्दुल हकीम
موٹر وے کو پنجاب سے جبکہ سیالکوٹ کی طرف سے بھی بند کیا گیا، اس کے علاوہ پشاور موٹر وے کو بھی بند کیا گیا، اور اسلام آباد کے اندر اگر ہم سڑکوں کی بات کریں تو یہاں پہ بھی نہ صرف 2 مقامات پر ویسے ہی کام جاری ہے جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہیں، اس کے علاوہ دیگر سڑکوں کو بھی کھدائی کی گئی ہے جہاں پر مرمتی کام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر مرمتی کام کیے جائیں گے، اس وجہ سے یہاں پر بھی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ اور تقریباً جو ہے اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آج دن میں بند کر دی گئی ہے، میٹرو سروس کو بند کر دیا گیا ہے، اربن ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو اس کو بھی جو ہے آج بند کر دیا گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اسلام آباد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور چیف رپورٹر راجہ کاشف ہمیں اسلام آباد کی صورتحال سے تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی طرح نمائندہ اسلام آباد باقر حسنین بھی ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جیسے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں فی الوقت سیل جو ہے ہو چکا ہے مکمل طور پر، اور پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کی شاہراہوں کو 35 مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ بات کی جائے سری نگر ہائی وے کی تو وہاں پر بھی 0 پوائنٹ کے مقام پر کنٹینرز لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد آنے والا راستہ ٹی کراس پیئر بھی کنٹینرز لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ایکسپریس ہائی وے کھنا پل کے مقام پر کنٹینرز لگا کر دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ایکسپریس ہائی وے آئی اے انٹری پر بھی کنٹینرز لگا کر اس کو سیل کر دیا گیا۔ بات کی جائے گولڑا موڑ کی جہاں جی ٹی روڈ پر جانے والا راستہ بھی بند ہے، 26 چنگی پل پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والا راستہ بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیو مارکلا روڈ کو 111 کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے ایران ایونیو کو D12 کے مقام سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ چیف رپورٹر اسلام آباد راجہ کاشف اور باقر حسنین نمائندہ اسلام آباد ہمیں اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر مکمل طور پر اسلام آباد کو 35 مختلف مقامات سے سیل کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہو چکی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صبح 6 بجے پولیس لائن کا دورہ کر کے انہوں نے پولیس لائن کو ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ کس طرح سے احتجاج سے نمٹا جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سعید الوی، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے۔ سعید الوی بتائیے گا، اس وقت لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور مکمل لاہور کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، بتائیے گا اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے اور شہریوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت لاہور کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے تمام داخلی اور خارجی رستوں کے اوپر کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ جب میں صبح نہر کی طرف سے آیا ہوں تو اس طرف سے بھی جو رستہ جا رہا ہے اس کو موٹر وے کو، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں یہ بابو صابو انٹرچینج کے اوپر، وہاں بھی کنٹینر لگا کے مکمل بابو صابو چوک کو بند کر دیا گیا ہے۔ کسی طرح سے بھی ٹریفک کو انٹرچینج کے قریب تک نہیں آنے دیا جا رہا۔ ہر طرف شہر کے اندر جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہے، لیکن شہر سے باہر نکلنا اور شہر کے اندر آنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت تمام شہر جو ہے مکمل طور پر سیل ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ سارا کچھ تو کیا جا رہا ہے، کل کی جو کال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، فائنل کال جس کو کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت اپنے مقررہ مقام ڈی چوک تک پہنچنا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے مکمل طور پر تمام لاہور کے داخلی اور خارجی رستے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی پی ٹی آئی ورکر لاہور سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور ممکنہ کسی تصادم سے بچنے کے لیے پورے شہر کے اندر اس وقت سیکیورٹی فورسز، خاص طور پہ پولیس کی جو گشت ہے وہ ہو رہی ہے، اور عام شہرات اور اہم
चौकों के ऊपर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, ना सिर्फ पुलिस की आम गाड़ियां, डाले खड़े हैं, पुलिस वाले वहां पे तैनात है, बल्कि पुलिस प्रिजन वैन्स भी मौजूद है हर तरफ, ताकि अगर कोई पकड़ दकड़ करनी पड़े पीटीआई वर्कर्स की तो फौरी तौर पर उनको पकड़ा जा सके। इस वक्त लाहौर को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया है। लाहौर ना बाहर निकल सकता है, ना अंदर आ सकता है। अब देखें, ये पीटीआई की तरफ से जो कॉल है उसको हुकूमत ने जो है वो कर्टेल तो करना है, ये अपनी जगह, लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, कोई और मामला हो सकता है। लाहौर चूंकि एक सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पे हुकूमती मशीनरी है, बाहर से लोगों ने आना होता है, बच्चों के इंटरनेशनल एग्जाम्स हो रहे होते हैं जो कि पोस्टपोन नहीं हो सकते हैं। 101 मसाइल है, अवाम इस वक्त शदीद परेशान है। अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये एहतजाज तो कल है, लेकिन कल रात से ही तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इस वक्त अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त लाहौर से बाहर निकलना या लाहौर के अंदर आना नामुमकिन बना दिया गया है। जी, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते फिल वक्त बंद कर दिए गए हैं। बाबू साहब इंटरचेंज को भी मुकम्मल बंद कर दिया गया है। शाहदरा के मकाम पर रावी पुल को भी कंटेनर्स लगाकर दोनों ही तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर की भी ये सूरत हाल है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सईद अलवी, ब्यूरो चीफ लाहौर सईद अलवी अपडेट कर रहे थे लाहौर से। चीफ रिपोर्टर राजा काशिफ हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, और इसी तरह नुमाइंदा इस्लामाबाद बाकिर हसनैन हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से पीटीआई की कॉल के एहतजाज के पेश नज़र तमाम तर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया।